ہمارے استاد حضرت مولانا سید فخر الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جسے بخاری شریف پڑھی ہے اور وہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے براہ راست شاگرد تھے، وہ درس میں فرماتے تھے کہ کسی جماعت کے حق یا باطل پر ہونے کو اگر پرکھنا ہے تو یہ دیکھ لو کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے۔ عجیب و غریب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب، محتمم دارالعلوم دیوبند، عظمت صحابہ کے نام پر ایک بیان ہوا۔ اس بیان میں کہتے ہیں کسی فرقہ کو یا کسی جماعت کو حق اور باطل پر پہچاننا ہے تو یہ دیکھو وہ صحابہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ابھی تک جتنے بھی گمراہ فرقہ یا فرقے باطلہ ہوئے وہ صحابہ کے بارے میں افراط یا تفریط میں ملوث ہوئے۔ کسی نے صحابہ کے مقام کو بہت بڑھا دیا اور کسی نے صحابہ کو مقام کو گھٹا دیا۔ یعنی جو فرقہ یا جو جماعت صحابہ کو ہدف بنائے اور صحابہ کی شان میں گستاخی کرے وہ فرقے باطلہ ہے۔ اب مولانا سعد کاندھلوی صاحب کہتے ہیں صحابہ کو نکمے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بد دعا دے دی، اسی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ جنگ میں چھوڑ کے میدان جہاد سے بھاگ گئے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بات اور کہتے ہیں کہ مدینہ کی مرکزیت کو انہوں نے کمزور کیا، یعنی ہدف ملامت خلفائے راشدین اور صحابہ اکرام۔ تو اب ہم علماء اکرام سے پوچھتے ہیں کہ سعد کاندھلوی صاحب کی جماعت یہ گمراہی کی طرف لے جا رہی ہے کہ نہیں، یہ گمراہ فرقہ بنی کہ نہیں بنی، یہ فرقہ باطلہ بنی کہ نہیں بنی؟ آپ علماء کرام ہیں، آپ اس کی وضاحت فرما دیں تاکہ امت صحیح راستے پہ چلے اور گمراہی سے بچے۔ میں مولانا ابوالقاسم صاحب کی آڈیو بھیج دیتا ہوں جس میں انہوں نے کہا ہے، سعد کاندھلوی کی بھی وہ آڈیو بھیج دیتا ہوں جس میں انہوں نے سارے صحابہ کو نکما کہا ہے۔ ان دونوں آڈیوز کے سننے کے بعد اب آپ لوگ فیصلہ کریں یہ سعد کاندھلوی کی جماعت حق پر ہے یا باطل پر ہے یا گمراہی کے راستے پہ چل رہی کہ نہیں چل رہی ہے۔ وضاحت فرما دیں، مہربانی ہوگی۔ فقط والسلام۔ بعض مرتبہ حضرت کچھ ایسی بھی بات فرماتے ہیں جو اچھی نہیں۔ مثلا سورہ محمد کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس امت کو مخاطب کر کے، اس میں ساری امت ہے، صحابہ بھی ہیں، فرماتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم منہ موڑو گے تو وہ تمہاری جگہ دوسری قوم پیدا کر دے گا، پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ بالکل صحیح اللہ کا فرمان ہے۔ تو حضرت بھی یہی فرماتے ہیں، لیکن اندازہ دیکھ لیجئے، آپ خود اس آڈیو کو سن لیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر تم نے کام نہیں کیا تو تمہاری جگہ اللہ تعالیٰ دوسری قوم پیدا فرمائیں گے اور وہ تم جیسے نکمے نہیں ہوں گے، نکمے۔ اور پہلے صحابہ کرام کا تذکرہ فرماتے ہیں، وہ صحابہ جن کو اللہ نے خود چنا ہے نبی کی صحبت اور نصرت کے لیے، ان کے بارے میں اللہ فرما رہے ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، تم نہیں کرو گے ہم کام دوسروں سے لیں گے، تم نہیں کرو گے تو کام ہم دوسروں سے لیں گے۔ جی سیدھی بات۔ ثم لا یکونوا امثالکم، کہ پھر یہ تمہارے جیسے نکمے نہیں ہوں گے، پھر تمہارے جیسے نکمے نہیں ہوں گے، اللہ تمہیں ہٹا کر دوسروں کو لائیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے، تو صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح جملہ فرمانا پورے مجمع کے اندر، تو اس سے تو میرے خیال میں صحابہ کرام کی عظمت آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ چیزیں بظاہر تو چھوٹی لگتی ہیں، اسی لیے ان چیزوں کا سدباب کرنا ہے۔ تو ٹھیک ہے، حضرت نے تو چند چیزوں سے تو رجوع فرمایا، لیکن رجوع کے بعد تو پھر یہ باتیں آ رہی ہیں، پھر یہ باتیں آ رہی ہیں، نئی نئی باتیں آ رہی ہیں، تو اس کا سدباب کیسے ہو جائے گا؟ عظمت صحابہ، یہ
اکابر علماء دیوبند کی شناخت میں ایک اہم مقام کی حامل ہے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا سید فخر الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جسے بخاری شریف پڑھی ہے اور وہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے براہ راست شاگرد تھے، وہ درس میں فرماتے تھے کہ کسی جماعت کے حق یا باطل پر ہونے کو اگر پرکھنا ہے تو یہ دیکھ لو کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے۔ عجیب و غریب بات فرمائی، دور صحابہ سے جتنے فرقے پیدا ہوئے ہیں، معتزلہ ہوں، رافضی ہوں، خوارج ہوں یا بعد کے جتنے فرقے ہیں، سب کی بنیاد یہی ہے، کہیں غلو پایا گیا، کہیں خروج پایا گیا۔ خوارج حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بد زبان تھے، روافض حضرت شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گستاخ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عقیدت میں غلو، حد سے اعتدال۔ بعد میں جو جماعتیں پیدا ہوئی ہیں حالیہ صدیوں کے اندر، ان میں بھی جو خرابی آئی ہے اسی وجہ سے کہ مقام صحابہ جو حقیقی شریعت کا دیا ہوا، اس کو یا تو اس کے اندر غلو کیا ہے یا اس کے ساتھ افراط ہے یا تفریط ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے صحیح مقام کو پہچاننا اور ان کے ساتھ وہ معاملہ کرنا کہ جو مقام ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کیا ہدایتیں تھیں، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی ومن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فبغضی ابغضهم۔ فرمایا اللہ سے ڈرنا میرے صحابہ کے بارے میں، جس نے ان سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت رکھنے کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ من احبهم فبحبی احبهم، اور فرمایا لا تتخذوهم غرضا من بعدی، میرے بعد میرے صحابہ کو نشانہ مت بنانا، ان کو ہدف مت بنانا۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام، ان کا جو حقیقی مقام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو جو درجہ دیا ہے، امت نے اجماعی طور پر جن کو جو مقام عطا فرمایا، جو ترتیب فضیلت کے اعتبار سے اسی ترتیب کے ساتھ ان کو بارے میں عقیدہ رکھنا، افراط و تفریط سے بچا کر، یہ علماء دیوبند کی شناخت کے اندر ایک اہم حیثیت رکھتی ہے۔